اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المومن آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 85، جو کہ سورہ کے رکوع نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے اسی سورہ کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، تو سب سے پہلے ان کا ایک مختصر سا جائزہ۔ وہ لوگ قابل اتباع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کی بہت قدر ہے، اور اس کی جزا مرد و زن سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ یہ ہماری جسمانی ساخت اور قوت میں جو فرق ہے، یہ محض اپنے اپنے کردار کی مناسبت سے ہے، ورنہ ذہنی اور روحانی صلاحیتیں مرد و زن دونوں میں ایک جیسی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فرعونی کردار آج بھی زندہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی بصیرت اور اس مرد مومن جیسے کردار کی ضرورت ہے جس کے نام سے یہ سورہ منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایک احسن انتظام کر رکھا ہے۔ پیغام حق ہر کسی تک پہنچ کے رہتا ہے۔ اس پہ ایمان لانے والے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ حق کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بھیانک ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دعا کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جو دعائیں عمل، یقین اور آداب سے عاری ہوں، وہ کبھی بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، اور ایک باز گشت کی طرح زمین کی حدوں میں ہی سر مارتی رہتی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ تعالیٰ الذی جعل لکم اللیل، جس نے بنا دی تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم تسکین پاؤ اس میں، تاکہ تم سکون پاؤ، آرام کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ ہے فضل والا اپنے لوگوں پہ، فضل فرمانے والا اپنے لوگوں پہ، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ، جو اکثریت ہے لوگوں میں سے، وہ ناشکرے ہیں، وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے وہ رات اور دن بنائے، وہی اللہ تعالیٰ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شے، ہر شے کا خالق، ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا اس کے سوا۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے الٹے جاتے ہو، کہاں سے چکر لگ جاتا ہے، کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو۔ لِتَسْكُنُوا، سکن سے بنا، سین کاف نون سے، تاکہ تم آرام پاؤ، دیٹ یو مے ریسٹ۔ یشکرون، شکر سے بنا، شین کاف رے، شکر ادا کرتے رہو، یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کا ٹھیک استعمال کرتے، گیو تھینکس۔ توفاکون، افق سے بنا، الف فے کاف، تم جھانسا کھاتے ہو۔ یو آر ڈیلیوڈیڈ، یو آر سورٹڈ۔ اب اگر اس بات کا کامل یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے، اور وہی ہم سب کا رب ہے، ہمارے پاس تمام جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو علم موجود ہے، جو وسائل زندگی موجود ہیں، یہ اسی کے دیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ لائق بندگی بھی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے، اور ہماری کامیابی صرف اور صرف اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے میں ہے۔ کذالک،
اس طریقے سے، اس طرح یوفق الذین الٹ جاتے ہیں۔ کون سے والے الٹ جاتے ہیں؟ الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے، ان پہ عمل کرنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ الذی، وہ والا اللہ، اللہ تعالیٰ وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک جائے قرار بنا دیا ہے جہاں پہ تم ٹھہر سکتے ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنا دیا ہے ایک چھت۔ وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی ہے، تمہاری صورت گری کی ہے۔ فاحسن صورکم، تو کیا ہی خوبصورت صورت، تو کیا ہی زبردست قسم کی صورت تمہیں عطا کی ہے۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا ہے طیبات میں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، سو بڑی برکت اللہ تعالیٰ کی جو ہے رب العالمین۔ یجحدون، جہد سے بنا، جیم ہے دال، یہ تھوڑا سا غور کریں، ایک جہد بنتا ہے جیم جو چھوٹی ہے ہوتی ہے یا 2 آنکھوں والی ہے اس کے ساتھ، اور دال وہ ہوتی ہے جہد، کوشش کرنا، لیکن یہ حلوے والی ہے کے ساتھ ہے۔ جیم ہے دال، جہد ناپسند کرنا، نامنظور کرنا اور ریجیکٹنگ۔ صورکم، صور سے بنا، سواد وے راو واو رے، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ مصور کا بنتا ہے۔ اس نے تمہاری صورت گری کی، ہی شیپڈ یو، ہی فارمڈ یو۔ اب اس بات پہ تفکر کی ضرورت ہے کہ جب یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، تو پھر اکثر لوگ اس پاک ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کا احسان بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر محض شکل و صورت پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہماری شکل و صورت ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے۔ اگر صفات کی بات کریں تو سب سے زیادہ صفات ربی ہمیں اللہ کریم نے عنایت فرمائی ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی صفت حضرت انسان میں نہ پائی جائے، اور اللہ تعالیٰ صرف ہماری زمین کا ہی نہیں، اس ساری کائنات کا رب ہے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور مخلوقات کے یہ سسٹم ہمارے علاوہ بھی بے شمار جگہوں پہ موجود ہے، اور ان کی شکل و صورت ان کے ماحول کی مناسبت سے ہے، اور اللہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ہے۔ هو الحی، وہی ہے زندہ جاوید، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے۔ فدعوہ، تو پھر اسی کو پکارو، پھر اسی سے دعائیں مانگو، مخلصینہ، مخلص ہو کے، خالصتاً، لہ الدین، خالص ہو کے، اسی کے دین کے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ خالص ہو کے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں جو ہے رب العالمین۔ قل انی نہیت، کہہ دیں مجھے منع ہے، انا اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں پکارتے ہو تم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مجھے تو منع ہے کہ میں ان کی بندگی کروں، مجھے تو منع ہے کہ میں کبھی ان کو پکاروں گی۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہیں میرے پاس روشن دلیلیں من ربی، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے تو یہ امر ہے، میرا تو یہ کام ہے، میری تو یہ ذمہ داری ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں سر تسلیم خم کروں اس رب العالمین کے لیے۔ نہیتو، نہیں سے بنا، نون ہے یہ، منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، have been forbidden۔ البینات، بین سے بنا، بے یہ نون، پر دلیل، صاف اور واضح، ایبسلیوٹلی کنونسنگ اینڈ کلیئر، دلیل روشن۔ اس طریقے سے اسلم، سلم سے بنا، سین لام میم، پوری طرح سے ماننا، سر تسلیم خم کرو، سمٹ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو قائم بذات ہے، یعنی وہ بذات خود زندہ جاوید ہے اور دوسروں کی زندگی کا سبب ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ، اور نہ اسے تمام مخلوقات کی نگہبانی تھکاتی ہے، اور نہ ہی اسے کسی کی مدد درکار ہے۔ اب ان حقائق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب خالصتاً اس ذات بابرکات کی بندگی کریں۔ اس کا حق تو یہ ہے
کہ اس ذات کو پہچانا جائے، اسے جانا جائے، اس سے محبت کی جائے اور اس کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کیا جائے۔ هو الذی، وہی ہے، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں خلق فرمایا خاک سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر بنا نکالتا ہے تمہیں ایک بچہ سا، ایک طفل، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنے پورے زور کو، اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہو جو تم بوڑھے یا پہنچو بڑھاپے کو، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تمہارے میں سے کچھ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں اس سے پہلے، یعنی بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو اجل مسمى، جتنی مدت زندگی تمہیں دی گئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ تراب، ترب سے بنا، تے بے، خاک، اور خاک کیا ہے؟ گرد کے ذرے، ڈسٹ اور کلے پارٹیکلز، اور پارٹیکلز میں ہر طرح کے پارٹیکل پائے جاتے ہیں۔ طفلن، طفل، توئے فے لام، ایک بچہ، اے چائلڈ۔ اشدکم، شدد، شین دال، دال سے بنا، تمہارا پورا زور، تمہارا بھرپور شباب، بھرپور طاقت، یور فل اسٹرینتھ۔ جو توفا، وفی سے بنا، واؤ فے یہ، وفات پا جاتا ہے، لوٹا لیا جاتا ہے، ٹیکن بیک۔ اب اس ذات بے مثل کی ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ خلق کرنا ہے، اور اس نے کمال کاریگری سے ہر مخلوق کی تخلیق کی ہے، اور اس کی نسل کی بڑھوتری کا ایک نظام بھی وضع فرما دیا ہے۔ ہم زمین پہ رہتے ہیں تو ہماری تخلیق میں اس زمین کی ساری خصوصیات کا بہت عمل دخل ہے۔ اب تخلیق کے اس نظام کے تحت تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر مختلف مراحل طے کرتے کرتے ایک بچے کی صورت انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اب تخلیق چونکہ ہر لحظہ تبدیلی کا نام ہے، وہی چھوٹا سا بچہ جو اپنی تمام حاجات کے لیے دوسروں کے اوپر، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے اپنے شباب کو پہنچتا ہے، پورے زور اور جوانی کو پہنچتا ہے، اور پھر زندگی کی اگلی منزلیں طے کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی کا یہ سفر اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اب ہر کسی کو ایک مہلت عمل، جسے قرآن کریم اجل مسمہ کا نام دیتا ہے، اسے ملی ہوئی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس ملی ہوئی مہلت میں کیا کارگزاری کی ہے، کیونکہ وہ جو کارگزاری ہے وہ اگلے مرحلے کی بنیاد ثابت ہوگی۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات بابرکات جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو جب وہ طے فرما لیتا ہے کوئی امر یا کسی کام کو طے کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، فَإِنَّمَا، تو بس، يَقُولُ لَهُ، کہہ دیتا ہے اس سے، کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ، تو کیا نہیں دیکھا تم نے جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اَنَّ يُصْرَفُونَ، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، کہاں سے دھوکہ لگتا ہے انہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، جنہوں نے تکذیب کی ہماری کتاب کی، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو بھیجا ہم نے رسولوں کے ساتھ اس کی بھی تکذیب کی، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ قضا، قضی سے بنا، کاف زواد یہ، فیصلہ کر لیتا ہے، فائنلائزز، فلفلز آل دی پری ریکوزٹس، اور فلفل آل دی فارمیلٹیز۔ جو جادلون، جدل، الجھتے ہیں، خام خواہ کے بحث و مباحثے کرتے ہیں، کوئرل اور ڈسپیوٹ۔ یسرفون، صرف سے بنا، سواد رے فے، پھیر دیے جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں، دے آر اوورٹیڈ، دے آر ٹرنڈ اوے۔
اب آیت نمبر 68 اس میں کن فیکون کا ذکر ہے. اس آیت میں ایک طے شدہ کام کو عملی جامہ پہنانے کے طریقہ کار کا ذکر ہے، اور اس کی مزید وضاحت ہمیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ملتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے کسی ایک شے کا، ان یقول لہ، تو بس اسے کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے. اب اس آیت میں کسی کام کی ترتیب کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ارادہ کرنے سے پہلے اس چیز کے متعلق تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پہ غور و فکر نہ کرنے والے، اس پہ نکتہ چینیاں کرنے والے، اس کو جھوٹا قرار دینے والے، نبیوں اور کتابوں کو جھٹلانے والے، ان نشانیوں میں موجود حکمتوں اور فارمولوں سے مستفید نہیں ہو سکتے. یہ حقیقتیں کبھی بھی ان کے ذہن پہ منکشف نہیں ہوتی. اذ الاغلال فی اعناقہم، تو جب توق ہوں گے گردنوں میں. اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توق ہوں گے گردنوں میں اور سلاسل بھی. سلاسل کیا ہیں؟ زنجیریں. جو حمیم میں گھسیٹے جائیں گے گرم ابلتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار، تو پھر آگ میں یسجرون، جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لہم، تو پھر کہا جائے گا ان سے، این ما کنتم تشرکون، کدھر ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے. الاغلال، غلل سے بنا، غین لام، جو کالر، گردن میں کوئی چیز آپ پہنتے ہیں، آپ کالر کہہ لیں، نیکلس کہہ لیں، گلو بند اردو کا ایک لفظ ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. سلاسل، سلسل، سین لام سے بنا، زنجیریں، کڑیاں، جکڑ بند، چینز، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی حرکت کو محدود کر دے. یسحبون، صحب سے بنا، سین ہے بے، گھسیٹے جاتے ہیں، گو اراؤنڈ. یسجرون، سجر سے بنا، سین جیم رے، وہ بھر دیے جائیں گے یا جھونک دیے جائیں گے. they will be filled in. اب لگاتار نافرمانیوں کے نتیجے میں لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ طرح طرح کی پریشانیوں، دکھوں اور فکروں میں گھرے رہتے ہیں. اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں انہوں نے اپنا حاجت روا قرار دے رکھا تھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے، کسی بھی کام نہیں آتے، اور ان مشکلوں سے وہ نہیں نکل پاتے. من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں ان کی کر سکتا، سب کچھ گم ہو جاتا ہے. قالو، تو بولتے ہیں یا کہتے ہیں، ضلوا عنا، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی کدھر ہیں جن کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا تھا اللہ کا. قالو، تو کہیں گے، ضلوا عنا، وہ کھو گئے ہم سے، آج وہ گم ہو گئے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. بلکہ نہیں تو، نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو نہیں پکارتے تھے اس سے قبل کسی اور شے کو. اب اس حقیقت کا ہی انکار کر دیں گے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے بھی تھے. کذالک، اس طریقے سے، اس طرح سے، یضل اللہ الکافرین، راہ سے چوک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ کافر، اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور رہتے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ تمہارے لیے اس لیے، یہ تمہیں یہ سزا اس لیے مل رہی ہے، بما کنتم تفرحون، کیونکہ تم اتراتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، ناجائز طور پہ، ناحق. وبما کنتم تمرحون، اور تم بڑی اکڑ دکھاتے تھے. ذلو، زلال سے بنا، وہ چوک گئے، گم ہو گئے، چھوٹ گئے. they have departed, they have strayed. تفرحون، فرح، فے رے ہے سے بنا، اتراتے رہے. یو ریجائسڈ، یو ایگزالٹیڈ. تمرحون، مراح سے بنا، میم رے ہے، اکڑتے تھے، شیخیاں مارتے تھے. they were insolent. جب پوچھا جائے گا کہ بھئی کدھر ہیں جن کا تم دم بھرا کرتے تھے، تو بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے، بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے، وہ تو اس بات کے منکر ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا بھی کر دیتے. اب یہی طرز عمل در حقیقت ان کے بھٹکنے کا اصل سبب ہے کہ انہیں اپنے علاوہ اپنی ذات سے بڑھ کے کوئی چیز عزیز ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال، دولت اور صلاحیتوں کو اپنا قرار دے کے ان پہ تفاخر جتاتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اسی میں پڑے رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی بری جگہ ہے متکبرین کے لیے، کیا ہی بری جگہ ہے جہاں پہ کوئی پہنچے۔ فاصبر، تو صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں، اگر ہم تمہیں دکھلا دیں، بعض الذی نعدہم، تو ایک پارٹ، ایک حصہ اس کا جس کا وعدہ ہے ان سے، اور نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں یا آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا یرجعون، تو پھر ہماری طرف ہے انہیں لوٹ کے آنا، ہماری طرف ان کی مراجعت ہو کے رہنی ہے، ہماری طرف انہیں لوٹ کے آنا ہوگا، ہماری طرف رجوع کر کے رہنا ہوگا۔ نتوفینک، وفی سے بنا، واو فے یہ، ہم تمہیں واپس لوٹا لیں گے، وی ول ٹیک یو بیک، ول کاز یو ٹو ڈائی، یرجعون رجا سے بنا، وہ لوٹائے جائیں گے، انہیں رجوع ہونا ہوگا، دے ول بی ریٹرنڈ۔ اس نافرمانی اور اکڑ پن کا نتیجہ ابواب جہنم، ابواب جہنم کیا ہے؟ مصیبتیں، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک دروازہ ایک مصیبت کے لیے ہوتا ہے، ایک مصیبت جلی دوسرا دروازہ، یعنی کہ دوسری مصیبت، دوسرے سے نکلے تیسری مصیبت، لگاتار ایک کے بعد اگلی مصیبت۔ اب ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سزا یا جزا ملتی ہے، اور ہر کسی کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب تک رجوع اللہ نہیں ہوں گے، زندگی کا سفر ناتمام رہے گا، یہ کبھی تمام نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے تو بھیجے رسول آپ سے پہلے بھی، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ کے حالات، کچھ کے احوال ہم نے آپ پہ بیان کر دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ ہیں کہ جن کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے، اَن یَأْتِیَ بِآیَةٍ، کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ لا کے دکھلا دے، الا بِإِذْنِ اللہ، الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو، اللہ یہ کہ اللہ سے اجازت ملی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کا جواز حکم ساتھ ہو، اللہ نے اتھرائز کیا ہو، اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تو پھر آ جاتا ہے امر اللہ کا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو طے کر دیا جاتا ہے معاملہ حق کے ساتھ، سارے قضیے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، تو پھر پڑ جاتے ہیں خسارے میں وہیں پہ باطل پرست۔ قصصنا، قصص سے بنا، کاف صاد صاد، ہم نے قصہ بیان کر دیا ہے، ہم نے حالات بتا دیے ہیں، we have narrated، بِإِذْنِ، اذن، الف زال نون سے بنا، اجازت کے ساتھ یا جواز حکم کے ساتھ، بائی پرمیشن اور بائی دی اتھارٹی، تھرو دی اتھرائزیشن، ہنالے کا، اسی جگہ، وہیں پہ، دیر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام حق پہنچانے کے لیے ہر بستی اور ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ کچھ کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے اور اکثر کا نہیں ملتا۔ ان رسولوں کی تعلیمات کا بنیادی جو نقطہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی تعلیم دینا اور ایک پاکیزہ معاشرے کا قیام رہا ہے، جس کی بنیاد، ایسا معاشرہ جس کی بنیادیں عدل و انصاف کے اصولوں پہ قائم ہوں، ہر کسی کا حق محفوظ ہو اور ہر کسی کو ترقی کے یکساں مواقع ملے۔ بعض رسولوں نے پیغام ربی کی حقانیت کی دلیل کے طور پہ معجزات بھی پیش فرمائے، لیکن یہ تمام معجزات کی جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اور ہم سب میں موجود صلاحیتیں، ہم میں موجود قوتیں اور تمام وسائل زندگی جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی عنایت کیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ الذی، اللہ تعالیٰ، اللہ الذی، اللہ وہ والا اللہ، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی، لترکبوا منہا، تو کچھ کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، کچھ پہ سواری کرتے ہو، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کئی ہیں جن کو تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور ان میں تمہارے لیے منافع ہے، فائدے اٹھانے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم پہنچ پاؤ ان کے ذریعے اپنی حاجتوں کو جو تمہارے سینوں میں ہیں، جو مختلف طرح کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر پاؤ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پہ تم لدے پھرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، سامان بھی شفٹ کرتے ہو، لیکن تمہارے لیے مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، وہ اللہ وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَةِ اللَّهِ، فَأَيَّ آیَةِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو پھر اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو تم نہیں مانو گے۔ لِتَرْكَبُوا، رکب سے بنا، تاکہ پابے رکاب ہو جاؤ، تاکہ سواری کر لو، that you may take right۔ لِتَبْلُغُوا، بلغ سے بنا، تاکہ تم پہنچ پاؤ، تم پہنچ جاؤ، that you may reach۔ تنکرون، نکر سے بنا، نون کاف رے، تم انکار کرو گے، تم منکر ہوتے ہو، will you deny۔ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے طرح طرح کے جانور اور مویشی بھی ہیں جن سے ہم قسم قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ رب کریم کی نشانیاں ہر سو پھیلے ہوئے ہیں، اور ان پہ غیر جانبداری کے ساتھ غور کرنے سے یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ نظام کائنات کسی ماہر ہستی کا تخلیق کیا ہوا ہے، اور وہی یہ نظام چلا رہا ہے۔ ان آیات پہ غور و فکر سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ نظام کائنات چلانے کے لیے لوگوں کے مختلف درجات ہیں، کچھ لوگ اونچے عہدوں پہ ہیں تو کچھ لوگ نچلے درجے کے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ معاشرتی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لا تعداد صلاحیتیں دے رکھی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا متعلق علم اور ان سے کام لینا ہر ایک کی ذاتی کوشش پہ منحصر ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ترقی کر کے آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور نام سے ایک اور چیز مراد جو ہے وہ آپ کے اپنے انڈر کمانڈ لوگ بھی ہیں، کہ آپ ان کے باس ہیں، وہ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، اور جانوروں کو بھی آپ چارہ کھلاتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ بھی بدلے میں آپ کو یا دودھ دیتے ہیں یا پھر آپ ان سے سواری کا کام لیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس سے آپ کے اپنے فیکٹری کے ملازمین، آپ کے اپنی کمپنی کے ملازمین سے آپ کام لیتے ہیں اور بدلے میں انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ گھومے پھرے نہیں ہیں زمین میں؟ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا، کہ انہیں نظر آ جاتا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام، تو پھر کیسی رہی عاقبت جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اکثر منہم، کانوا اکثر منہم، وہ تو اکثریت میں تھے ان سے، تعداد میں ان سے زیادہ تھے کہیں، واشد قوتاً، اور زیادہ شدید تھے قوت میں، ان کے پاس پاور بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، وہ آثار فی الارض، اور آثار زمین میں، جو اثرات انہوں نے مرتب کیے زمین پہ وہ اس معاملے میں بھی زیادہ تھے، جو نشانات انہوں نے چھوڑے ہیں اور نشانات ان سے کہیں زیادہ ہیں جو تم نے بنائے ہیں۔ فما اغنی عنہم، تو نہ کام آیا ان کے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور کسی عذاب نے آ پکڑا تو ان کے کام کوئی بھی چیز، نہ ان کی کثرت، نہ ان کی قوت، اور نہ وہ آثار، نہ وہ مشینریاں، نہ وہ صلاحیتیں، کوئی بھی چیز کسی کام نہ ہے۔ ما کانوا، فما اغنی عنہم، تو نہ کام آئی ان کے، ما کانوا یکسبون، جو بھی کمائیاں انہوں نے کی تھی، جو کسب بھی انہوں نے کیے تھے۔ اب اچھائی اور برائی کی کشمکش سے متعلق اکثر نشانیوں کا تعلق ہمارے اپنے ہی ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی اور کی بات ہے، یہ دراصل ہماری اپنی ہی بات ہے۔ کتنی ہی قومیں پیدا ہوئی ہیں اور مٹ گئی ہیں، اور ان کی جگہ کچھ اور قوموں نے لے لی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے، آج ہم ہیں تو کل کوئی اور ہوگا۔ ماضی کی ان اقوام کی نشانیاں جا بجا اس زمین پہ بکھری پڑی ہیں۔ آج
ان میٹھی ہوئی تہذیبوں کے بارے میں اکثر معلومات بآسانی مل جاتی ہیں، اور ان پہ غور و فکر سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ قومیں مٹا دی گئیں، کیونکہ قانون ربی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے۔ کل جس عمل کی جو بھی سزا تھی، آج بھی اس عمل کی وہی سزا ہے، اور جب تک یہ نظام کائنات قائم ہے اس کی وہی سزا رہے گی۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو پھر جب آئے ان کے پاس رسول ان کے دلائل روشن کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، فارحوا بما عندهم من العلم، اب ان کا جو سیروا فی الارض میں جو آپ کو پیغام دیا گیا کہ دیکھو جو تمہارے سے پہلے ان کا کیا انجام ہوا، اب ان کا طرز عمل بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ فلما جاءتهم رسل بالبینات، کہ جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل روشن کے ساتھ آئے تھے، فارحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اتراتے رہے جو علم ان کے اپنے پاس تھا، جو اپنی عقل سمجھ تھی سارا اسی پہ بھروسہ کیا، نبی اور رسول کی بات کو نہیں مانا۔ وَحَاقَ بِهِمْ، تو پھر گھیرا کر لیا ان کا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیر لیا انہیں جس کا کرتے تھے استہزاء، جن باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی باتیں ان کے گلے میں پڑ گئی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر جب دیکھی انہوں نے ہماری سختی، جب دیکھی انہوں نے ایک آفت ہماری طرف سے آتی ہوئی، قالو، بولے، آمنا باللہ وحدہ، ہم مانتے ہیں اللہ واحد کو، ہم نے مان لیا، ہم یقین لائے اللہ واحد پہ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کافر ہوئے، ہم انکار کرتے ہیں ان جن کو ہم پہلے شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یستہزئون، ہیزا، ہے زے الف، ٹھٹھا کرتے تھے، تضحیک کرتے تھے، موکنگ، جسٹنگ، ریڈیکولنگ، باسانا، باس سے بنا، بے الف سین، سختی، گرفت، ایڈورسٹی، ہارڈشپ۔ اب ان آیات میں یہ حقیقت بیان فرما دی گئی ہے کہ ان لوگوں کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے محدود علم کے ساتھ جو اخذ شدہ نتائج تھے انہی کو ترجیح دی، اور جب اپنے کرتوتوں کے سبب کسی آفت یا عذاب میں گھر گئے تو لگے پکارنے کہ ہم تو ایمان لائے۔ یہ بالکل ویسی ہی حرکت ہے جس کا مظاہرہ فرعون نے کیا تھا، جب وہ ہر طرف سے پانی میں گر گیا تھا اور اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں اور وہ غرق ہوا چاہتا ہے، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں۔ اور اس کی تفصیل سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 میں کچھ اس طریقے سے ہے، ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو باہر سے، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور عداوت کی غرض سے، حتیٰ کہ جب اس نے جان لیا کہ غرق ہو رہا ہے، بولا میں ایمان لایا، نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا جس پہ ایمان لائے بنو اسرائیل، اور میں ہوں مسلمان، میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ آیت نمبر 91 جو ہے 91، کیا اب ایمان لاتے ہو اور نافرمانی کرتا رہا تو اس سے پہلے اور آپ فساد مچاتا۔ اور آیت نمبر 92 جو ہے، تو آج ہم بچائے دیں گے تیرے جسم، تیرے بدن کو، آج ہم بچائے دیتے تیرے بدن کو تاکہ تو ہو جاوے نشانی اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ در حقیقت اکثر لوگ ہیں ہماری نشانیوں سے غافل، نشانیاں تو ہر جگہ ہیں، اصل بات ان پہ غور و فکر کر کے نصیحت پکڑنا۔ فلم یاکو ینفعہم ایمانہم، تو نہ ہوا نفع بخش انہیں ایمان لانا، فلم یاکو ینفعہم ایمانہم، تو نہ ہوا نفع بخش انہیں ایمان لانا، لما رأوا باسانا، جب دیکھ لی انہوں نے ہماری آفت، جب وہ گھر گئے اس آفت میں، تو اس وقت ایمان لانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، سنت اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی چلی آئی ہے اس کے بندوں میں، یہی طریقہ کار پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور خسارے میں پڑے رہے وہیں پہ کافر۔ سنت، سنن، سین نون نان نون، طریقہ کار، عملی طریقہ، پریکٹس، پریکٹیکل جو کر رہے تھے، وے وچ واز بینگ فالوڈ۔ خاسرہ، خسر سے بنا، خے سین رے، گھاٹے کا شکار ہوا، اور لاسٹ۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح فرعون کا عذاب میں گھر جانے کے بعد
ایمان لانا قابل قبول نہ ہوا، اسی طرح سے کسی کا بھی عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہم اپنی فکر کریں اور اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ اب خلاصہ ان 2 رکوعوں کا بھی اور ایک اوورآل سورہ مومن کا۔ تخلیق کائنات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دین کو ہماری کامیابی کی راہ قرار دے دیا، اور اس دین کی تعلیم کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس دین کی تکمیل ہوئی۔ اب رہتی دنیا تک اس دین کے اوپر قرآن حکیم فرقان حمید کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے میں ہی کامیابی اور نجات ہے۔ انبیاء کرام نے بنی آدم کے اندر موجود خیر اور شر کا جو شعور ہے اسے بیدار کرنے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راہ کی طرف بلانے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ اکثریت نے اس پیغام کو جھٹلایا، اور اس کی بڑی وجوہات نفسانی خواہشات کی تکمیل، یعنی اپنی من مرضی، خواہش اقتدار، یا دوسرے لفظ آپ کہہ سکتے ہیں تکبر، خود نمائی اور خود ستائشی رہی ہے۔ ازل سے اب تک نامعلوم کتنی قومیں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انسانی معاشروں میں پائے جانے والے طرز فکر اور عمل کا انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اقوام سابقہ کے تذکرے میں ہماری نصیحت کے لیے ایسی مسائل موجود ہیں جن پہ غور و فکر کر کے ہم اپنے احوال کا ان کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں اور نصیحت پا سکتے ہیں۔ ان تاریخی واقعات میں بیان کیے جانے والے کردار آج بھی کسی نہ کسی شکل یا کسی نہ کسی نام کے ساتھ ہماری دنیا میں سرگرم عمل ہیں، یہاں پہ موجود ہیں۔ انہیں پہچاننے کے لیے ٹھنڈے دل کے ساتھ تفکر کی ضرورت ہے۔ کہیں ان میں سے کوئی کردار ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہے، کہیں وہی کام ہم خود تو نہیں کر رہے۔ اب اس صورت میں فرعونی دور کے ایک مومن شخص کا تذکرہ ہوا جس نے حق میں وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اللہ کریم نے اسے فرعون اور اس کے ہم نواؤں سے محفوظ رکھا، کیونکہ جن کے دل حرارت ایمانی کے ساتھ روشن ہوتے ہیں تو وقت کی آندھیاں اور طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ سچے دل سے ایمان لائے گا، اعمال صالح کرے گا اور حق کی راہ پہ مستقل مزاجی سے گامزن ہو جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی اس کے حصے میں آئے گی، اور یہی کامیابی کا نسخہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس پہ عمل کی توفیق دیں، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔